السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بتاری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشور سینئر کالم نگار تجزیہ کر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سر، اس وقت عدلیہ واضح طور پر دو حصے میں تقسیم نظر آ رہی ہے، کیا یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے؟ بہت افسوسناک بات ہے کہ پہلے تو قوم تقسیم تھی، پھر تقسیم در تقسیم ہوئی۔ پہلے قوم کی ہم بات کرتے ہیں۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا 1947 سے پہلے، تو تب یہاں دو قومی نظریہ تھا، دو حصوں میں قوم تھی، ایک تھے ہندو اور ایک مسلمان تھے۔ جی، ہندو اور مسلمان دو قومی نظریہ پیش کیا گیا نا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے خطابات میں فرمایا کہ یہاں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے۔ جی، اچھا، جب ہندو اور مسلمان الگ ہو گئے، پاکستان بن گیا، تو جب پاکستان الگ ہو گیا تو ہمارے جو اکابرین تھے، میں سیاسی اور مذہبی دونوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا، نہ ہم انگریز کے خلاف اب بات کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو انگریز سے گورے سے نجات دلائیں گے، نہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اب ہم ہندو سے نجات دلائیں گے، جی، ہندو غلط ہے تو اب کیا کریں۔ پھر انہوں نے مطلب مخالف تقریریں تو کرنی تھی، مرچ مسالہ جب تک نہ لگائیں گے، لوگ عادی تھے ان چیزوں کے، برے صغیر کے لوگوں کا آپ دیکھ لیجئے، مجموعی طور پر انہیں قوم تو بننے نہیں دینا تھا۔ تو پھر انہوں نے شیعہ سنی کی شروع ہوئی لڑائی کہ وہ شیعہ اور میں سنی ہوں، پھر اس کے بعد اہل حدیثوں کی، اور پھر اس کے بعد دیوبند آئے، پھر دیوبندوں میں بھی حصے بنے، اہل حدیثوں میں بنے، اور سنیوں میں تو خیر کئی درجن حصے بن گئے نا، اس میں تو علامان الحافظ، سور وردی، مجددی، نقش بندی اور پتہ نہیں کتنے فرقے بن گئے، ان میں بہت سارے دھڑے اس میں بھی بن گئے۔ پھر سیاسی جماعتوں میں آپ دیکھیے، آپ صرف مسلم لیگ کی بات لیں تو حروف تہجی ختم ہو جاتے ہیں، مسلم لیگ کے دھڑے ختم نہیں ہوتے، کاف ہے، جیم ہے، جے ہے، نون ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اتنے زیادہ دھڑے ہیں مسلم لیگ کے کہ کوئی بندہ گنوا نہیں سکتا جب تک وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ لسٹ سامنے رکھ، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی مسلم لیگیں ہیں ہمارے پاس۔ جس کا بھی جی چاہے اس نے پارٹی بنائی ہے تو اس نے مسلم لیگ بنائی ہے اور اس کے آگے کچھ نہ کچھ لگا دیا۔ اچھا، اور تقسیم ہم نے کیا، اسی طرح پیپلز پارٹی میں اس میں بھی پیٹریاٹ بنے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنانے کی کوشش کی۔ جی، مطلب آپ غور کیجئے کہ قوم تقسیم ہوئی اور تقسیم در تقسیم ہوتی چلے گئی۔ اچھا، جب عمران خان نیازی پاور میں آئے تو عمران صاحب نے تو قوم کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس قوم کا۔ اور جو چوری اشرم جی صاحب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک ایسی بریگیڈ تیار کی ہے جو بدتمیز بریگیڈ ہے، جو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان نیازی صاحب نے عدلیہ پہ حملہ کیا، اور میں پہلے بتاتا چلوں کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا، میں نواز شریف صاحب کے متعلق بار بار بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے عدلیہ کو کیسے اس پہ حملہ کیا، اور میں نے بتایا تھا طارق عزیز صاحب بھی ان کی باتوں میں، اور انہوں نے بھی حملہ کیا، اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو نواز شریف نے کیا تھا وہ میں بتا چکا ہوں اپنے پروگرامز میں۔ اس وقت چونکہ حالیہ واقعات کی بات ہو رہی ہے تو میں وہ سارا جو تسلسل ہے وہ بیان نہیں کرنے جا رہا۔ جی، عمران خان صاحب جسٹس فائزی صاحب پر جو ریفرنس، ان پہ ریفرنس دائر کیا، صدر پاکستان کو استعمال کیا اس میں، اور پھر ریفرنس دائر ہوا۔ آج ہر چند کے ایک ڈیل کے تحت، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اب مسلم لیگ نون نے وہ ریفرنس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس فائزی صاحب قاضی پر عمران خان صاحب نے بڑا تعصب کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا وہ کیا۔ کاش یہ پہلے ان کو سوچ آتی، بھائی آپ 1 سال ہونے کو، آپ کو 10 مہینے ہو گئے آپ کو، تو اس وقت کیوں ملا آپ کو یہ یاد آیا کہ جسٹس فائزی صاحب قاضی پر بڑا غلط ہوا، ان پہ جو ریفرنس دائر ہوا تھا ان پہ ریاست نے غلط کیا، 10 مہینے میں آپ کو یاد نہیں ہے؟ جب پرسوں انہوں نے فیصلہ دیا، کل انہوں نے فیصلہ دیا چیف جسٹس کے خلاف، انہوں نے کہا کہ یہ سموٹو ایکشن جو لے رہے ہیں، انہوں نے مطلب 2-1 سے فیصلہ دیا، تو آج انہیں جسٹس فائزی صاحب قاضی بہت پیارے لگے اور انہوں نے ریفرنس واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ڈیل کے تحت واپس لے رہے ہیں، یہ ظلم ہے اس ملک کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائزی صاحب قاضی جتنا ان پہ ٹرائل ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے ایک جج کے خلاف، اور جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے، اللہ معاف کرے، اس حمام میں تو ساری آپ کو پتہ ہے جیسے بھی ہیں، تو میں تو اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جسٹس فائزی صاحب قاضی جو ہیں ان کو بڑا رگیدہ گیا، ان کی فیملی کو مطلب بہت غلط ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ ریفرنس انہیں یا تو ان کا فیئر ٹرائل ہوتا ہے یا پھر ریفرنس انہیں پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ اب یہ جب انہوں نے کل فیصلہ دیا ہے ان کے فیور میں، ان کی مطلب جس سے ساکھ بچی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، آج جو آپ نے سوال کیا ہے کہ 2 واضح دھڑوں میں تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے عدلیہ، آج چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو محسوس کیا اور انہوں نے ابھی تک ان کے چیمبر میں
जजेस की मीटिंग हो रही है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने बहुत लेट किया है, ये बहुत पहले हो जानी थी। चीफ जस्टिस साहब फ्रीक बन चुके थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो पीटीआई के एक जज हैं, उन्होंने जो भी फैसले दिए तो मतलब अब वाज़े तकसीम नजर आई। फिर जब उन्होंने साबित कर दिया कि मैं तो हूं ही पीटीआई का, मैंने इमरान खान की फेवर में सारे फैसले देने हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो हमायती याफ्ता थे वो जजेस भी उठे हैं और उन्होंने फिर वाज़े तौर पर तकसीम हमें नजर आई है। इससे नुकसान क्या हुआ? इतनी दिलेरी से कोई और बात नहीं करेगा जितनी दिलेरी से मैं बात कर रहा हूँ, सारे लिफाफे में डाल के बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहुत अरसा पहले होश के नाखून लेने चाहिए थे और उन्हें वो फैसले करने चाहिए थे जो आइन और कानून के मुताबिक है। किसी पार्टी की फेवर में या किसी पार्टी की मुखालमत में फैसले नहीं करने चाहिए, उससे अदलिया की साख को नुकसान पहुंचता है। जो मरियम बीबी बार बार कह रही है ना कि इलेक्शन होंगे लेकिन उस वक्त होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, उसका मतलब ये था कि आप एक लाडले के लिए आप कवानीन को लिटा देते हैं और जब हमारी बारी आती है तो तराजू का पलड़ा उठ जाता है। तो ये जो तासुर गया है, बेशक ये मरियम बीबी की बात है, ये उनका बयानिया है, लेकिन आप गौर कीजिएगा जरा, क्या पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं ये समझती कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तमाम पार्टीज के लिए यकसा इंसाफ होना चाहिए। और मैं बार बार बात कर चुका हूं कि ये जो कोर्ट्स बनी थी ये बनी थी गरीबों के लिए, आम आदमी के कोई हकूक की मुझे बात करें आप पिछले 10 साल के कोई फैसले दिखा दें। पहली बात तो ये कि आम मुफाद आमा में कोई फैसला हुआ ही नहीं, अगर हुआ तो उस पर कोई इंप्लीमेंट हुआ है। मैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से लेकर आज तक के फैसले कर रहा हूँ, जितने भी फैसले हुए हैं, मिसाल के तौर पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चीनी के मामलात में उन्होंने नोटिस लिया, उसके बाद मुल्क में चीनी नहीं थी और चीनी फिर दुगनी कीमत पर मिली, हमने 150 रुपए किलो तक फिर लोगों ने चीनी खरीदी है। अंदाजा कायम करें कि ये जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के नोटिस लेने के बाद ये हुआ था। तो मुफाद आमा में जितने भी आज तक फैसले हुए हैं उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि अवाम को फिर उस फैसले की सजा भुगतना पड़ती है, उसके बिल्कुल उलट होता है। अब चीफ जस्टिस साहब लाख कहते फिरे कि ये वोट के तकद्दुस की बात है, ये मुफाद आमा का फैसला था फौरी इंतखाबात वाला, लेकिन ये किसी की ख्वाहिश के मुताबिक था। हम बार बार कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और उसके बाद अपनी मर्जी से दोनों असम्बलियां डिसॉल्व की। अब उनकी मर्जी थी ना, अब उन्हीं की मर्जी है कि फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाए। तो क्या ये मुल्क इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक चलेगा? और इदारे जो हैं क्या वो इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा को पूरा करने के लिए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं नहीं समझता, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ 20 अरब रुपए में दोनों सूबों के इंतखाबात हो सकते हैं, और रस्मीर इस पे गौर कीजिएगा कि 54 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं सिर्फ आटे की सब्सिडी, 54 अरब रुपए, और 20 अरब रुपए में 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं। तो भाई ये कहना कि हमारे पास पैसे नहीं है इंतखाबात करने, मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप ये जो आटे के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं, अगर ये सारे के सारे पैसे इंतखाबात पे लग जाए तो मुझे तो कोई एतराज नहीं, वो लगने चाहिए क्योंकि इंतखाबात बहुत मुकद्दम है। अच्छा, ये आटे का ड्रामा जो है ना, ये छोटी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये पैसों का इशू नहीं है, ये जो हुकूमत ने बनाया हुआ है ना कि पैसों की वजह से इंतखाबात नहीं हो रहे और पैसों की वजह से 20 अरब रुपए कोई मानी नहीं रखते 2 सूबों में इंतखाबात के लिए। लेकिन मैं इसकी फेवर में नहीं हूं कि आप 2 सूबों में सिर्फ इंतखाबात करें। बहुत सारी वजूहात है। मिसाल के तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाते हैं और इसका नतीजा कुछ भी निकले, इमरान खान साहब अगर जीत जाते हैं, मिसाल दे रहा हूं कि इमरान खान साहब और दोनों सूबों में हुकूमत बना लेते हैं, उन दोनों सूबों में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो क्या वहां की सूबाई हुकूमतें उन पर असरअंदाज नहीं होंगी? डेफिनेटली असरअंदाज होंगी। तो वो फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? वहां तरक्याती काम भी होंगे, सब कुछ होगा, तो वो फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। इसी तरह अगर दोनों सूबों में इत्तेहादी हुकूमत बना लेते हैं तो इमरान खान साहब कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जब कौमी असम्बली में उन 2 सूबों में इलेक्शन लड़ेंगे तो फेयर नताइज उन्हें मिलेंगे? वो दोनों सूबाई हुकूमतें जो वो इंतखाबात पर असरअंदाज होंगी। अच्छा, इमरान खान साहब को इस बात का बखूबी पता है। इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली से रिजाइन दी, उन्हें पता नहीं चला कि जब हुकूमत में हो और हुकूमत से बाहर हो तो किस भाव बिकती है। तो इमरान खान साहब ये क्यों जिद कर रहे हैं कि दोनों सूबों में फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाए? मैं कह रहा हूं कि हुकूमत का जो बयानिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये बकवास है जी। भाई मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। जब आपके पास 100 अरब रुपया रमजान के लिए सब्सिडी देने के लिए मौजूद है तो 22 या 20 अरब रुपए आपके पास इंतखाबात के लिए नहीं है, ये कैसा ड्रामा है यार? इसको मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं जी। और दूसरा ये कहते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की, उसने कहा कि एक तरफ तो आप पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके क्रिकेट खेलें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट बंद थी ना यहाँ पे, अब अल्लाह का लाख शुक्र के हालात साजगार हुए। एक तरफ क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में बहुत अमन है,
آپ ہمارے ملک میں آئیں اور کرکٹ کھیلیں. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے, یہاں انتخابات نہیں ہو سکتے. اب الیکشن کمیشن کی بات کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کیا میسج آ رہا ہے کہ پاکستان میں تو امن ہے ہی نہیں, وہاں تو وہ انتخابات کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اتنی صورتحال خراب ہے کہ ساری فوج اور تمام ایجنسیز جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے پہ لگی ہوئی ہیں. وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے اپنے لوگوں کو, سیکیورٹی نہیں دے سکتے اپنی عوام کو, سیکیورٹی نہیں دے سکتے کہ وہ جا کے ووٹ ڈال لیں. اور دوسری طرف ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں. ہمارا پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ پوری دنیا کو کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ملک میں کرکٹ کھیلیں, یہاں تو امن ہے, یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو امن کی فاختہ ہر روز اسٹیڈیم کے ارد گرد چکر لگاتی ہے. تو بابا آپ پوری دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ واضح کیجیے آپ کہ پاکستان میں امن ہے, یہاں سیکیورٹی کی صورتحال درست ہے, یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک امنی کا شکار ملک ہے, دہشت گردی کا شکار ملک ہے؟ آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا آپ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس 20 ارب روپے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے, اور وہ 20 ارب روپے رکھ دیتے ہیں بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کے لیے, اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ, طالب علموں کو, بڑی اچھی بات ہے نا لیپ ٹاپ دینا. اچھا بچوں کو لیپ ٹاپ دینا ضروری ہے, ملک میں انتخابات ضروری ہے, ذرا کمپیریٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں, بہت ضروری ہے بچوں کو لیپ ٹاپ دینا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا تاکہ بچے آگے بڑھیں. لیکن اس سے کہیں ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے ملک اور قوم کا فیصلہ کرنا ہے وہ اسمبلیوں میں ہوں, جنہوں نے بچوں کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے. تو کچھ چیزیں مقدم ہوتی ہیں. اچھا آپ کے پاس لیپ ٹاپ دینے کے لیے پیسے ہیں, آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسے ہیں, لیکن آپ کے پاس انتخابات کروانے کے لیے پیسے نہیں. کیسی دوگلی پالیسی ہے؟ اچھا آپ کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے امن ہے, آپ کے پاس فورسز ہیں, آپ پوری پولیس کو انگیج کر سکتے ہیں کہ بھائی آئے کرکٹ کھیلیں, اور ساری کی ساری پولیس وہاں انگیج ہوگی. لیکن انتخابات کے لیے آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے, آپ سیکیورٹی کے ادارے فراہم نہیں کر سکتے, آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے پولنگ کے لیے. تو یار یہ جو دوگلی پالیسی ہے مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے. خیر یہ بہت ساری باتیں ہیں جن پہ بہت کئی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن میں بات کر رہا تھا جو آپ نے کویسچن کیا کہ آج عدلیہ ہمیں واضح طور پر 2 دڑوں میں تقسیم نظر آئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ تاثر پیدا کر دیا تھا پورے ملک میں. کل ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے شاہد خاقان عباسی نے, انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کامران خان کو, انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ تو صدر پاکستان ہے. سربراہ مملکت جو ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے. جیسے اسپیکر بن جائے تو اس کے بعد وہ پوری قوم کی ایک امانت ہے, وہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق ختم ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح سینٹ کا چیئرمین, جب کوئی سینٹ کا چیئرمین بن جائے گا تو اس کے بعد وہ پارٹیوں سے بالا تر ہو جائیں گے. اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے تو ججز بھی پارٹیوں سے بالا تر نہیں نہ ہوئے, وہ تو اپنا دھڑا پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ 2 دڑوں میں تقسیم ہے, تو وہاں پہ بیٹھ کے یا ترازو پکڑ کے بھی آپ واضح طور پر اپنا جنہوں کے اندر پنجابی تڑا کٹ دیں, تو یہ تو عدلیہ میں ہو رہا ہے. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ اپنی پارٹی کا دھڑا نہ نبھائے, یا اسپیکر؟ صدر پاکستان جو ہوتا ہے اس کا منصب اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ساری پارٹیوں کی پھر ترجمانی کرے. وہ پوری قوم کے صدر ہیں, وہ ساری پارٹیوں کے صدر ہیں, وہ مملکت کے صدر ہیں. لیکن عارف الوی صاحب نے تمام صدور ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے تو انتہا کر دی. ہر 15 منٹ کے بعد یہ زمان پارک چلے جاتے تھے عمران خان سے مشورہ لینے کے لیے, اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان میری پارٹی کے لیڈر ہیں, میرے سربراہ ہیں, تو جو وہ مشورہ دیں گے, جو مجھے حکم دیں گے میں وہ کروں گا. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا, بار بار کہا, اور انہی 3 مہینوں کی ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, وہ ہر معاملے میں عمران خان صاحب سے مشورہ کرنے جاتے تھے ایک پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے. تو صدر پاکستان اس وقت واحد بندے تھے جو تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ, ایک میز پہ بٹھا کے, تو یہ جو اس وقت ایک انتہا پسندی پہ چلے گئے ہم, اتنی ہم نے وہ نفرت کریٹ کر دی ہے, مطلب ہم اس حد تک ٹمپریچر لے آئے ہیں. اس ٹمپریچر کو کم کرنے میں ایک بندہ اپنا رول پلے کر سکتا تھا, اور وہ تھا صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب. عارف الوی صاحب آپ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تو عمران خان صاحب کا ایک ورکر ہوں بس ان کی پارٹی کا. تو بھائی آپ صدر پاکستان تو رہے نہیں, اب آپ کی بات کو کون ویلیو دے گا؟ کہ آپ کے پاس کو بیٹھنے کو تیار ہوگا؟ آپ نے دیکھ نہیں لیا وزیر اعظم نے جو خط کا جواب دیا, اس کا لہجہ, اس خط کے تیور میں بتا رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے درمیان ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ وزیر اعظم صدر پاکستان کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. تو یہ جو ہم نے تاثر قائم کر دیا, ہر جگہ قوم کو تقسیم کیا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں حالیہ دنوں کی بات کر رہا ہوں, اس کی ذمہ دار عمران خان ہے. صدر مملکت کو متنازع بنا دیا. بھائی آپ ایک عہدہ تو چھوڑ دیتے نا, آپ صدر مملکت تو تھوڑا سا غیر جانبدار, تھوڑا سا وہ نظر تو آتے کہ غیر جانبدار ہیں. آج صدر پاکستان کا رول سب سے اہم ہو گیا ہے. جب آپ عدلیہ کے خلاف قانون سازی کر رہے ہیں, عدلیہ کے خلاف نہیں ہے, اپنے مفاد میں ہے. اچھا جب آپ قانون سازی کر رہے ہیں
اس ساری صورتحال میں جب عدلیہ تقسیم نظر آ رہی ہے تو بابا کس نے ایک رول پلے کرنا تھا؟ کوئی ایک بڑا تو ہوتا نا جو اس میں آپ چیف آف آرمی سٹاف اچھے لگتے ہیں سارے معاملے میں، پھر آپ کہیں گے فوج مداخلت کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. بھائی وہ اپنے ادارے کے سربراہ ہیں، اپنے ادارے کو سنبھالیں. ملک کے سربراہ صدر پاکستان ہے، یہ رول پلے کرنا تھا عارف علوی صاحب نے. وہ جو ہماری جتنی بھی فورسز ہیں ان کے بھی سپریم کمانڈر ہیں، وہ صدر پاکستان ہوتے ہیں نا، سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہے. تو وہ رول پلے کریں تو سمجھ آتی ہے کہ یار ملک کا سربراہ ہے، اس نے اگر رول پلے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ وہ چاہے تو آرمی کو بھی بلا لیں، وہ چاہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بلا لیں، وہ چاہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو بلا لیں اور وہ کہیں کہ آگے بات کریں اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. جی صدر پاکستان اس معاملے کو حل کر سکے، لیکن اس وقت سب سے جو متنازع شخصیت ہے وہ صدر پاکستان ہے، عارف علوی صاحب. عارف علوی صاحب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا ان سے مطلب جب لاہور والا جلسہ تھا عمران خان صاحب، بڑی اچھی یادیں ہیں اس میں. تو جب وہ صدر بن گئے اب ان یادوں کو دہرانا اب اچھا نہیں لگتا. اب وہ ایک عام کارکن تھے، تب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے منارے پاکستان کی گراؤنڈ پہ گھومنا اور باتیں تھی. اب وہ صدر پاکستان آپ بتائیں گے، اب کوئی اگر میں نے یادوں کو تازہ کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ صدر سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. میرا کیا ان سے تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. وہ صدر پاکستان ہے، میں ایک عام سا شہری ہوں. تو صدر پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ تھا. اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر صدر پاکستان نے خود کو متنازع نہ کیا ہوتا، جناب عارف علوی صاحب نے، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں ان سے بڑا متاثر ہوں، بڑے مدبر آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کس فہم و فراست کا انہوں نے ثبوت دیا ہے؟ کوئی فہم و فراست کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے تو اپنے آپ کو اتنا متنازع بنا دیا کہ آج ہمیں پاکستان میں کوئی بڑا نظر نہیں آ رہا. جو عمران خان صاحب کو اور پوری اس وقت کی حکومت اتحادی جو ہے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائے، اپنے پاس بلا لے ایوان صدر میں، اور وہاں کہے کہ ہم نے ٹمپریچر کو اس کمرے سے ٹمپریچر کو کم کر کے نکلنا ہے. عدلیہ کے ججز کو بلا لے اور انہیں کہے کہ یہ جو قوم کو تقسیم نظر آ رہی ہے یہ کیوں تقسیم نظر آ رہی ہے؟ کہ آج ناز برداریوں میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عدلیہ ہمیشہ سے دو دڑوں میں، کئی دڑوں میں رہی ہے، لیکن اب تو بچے کو پتا چل گیا کہ ہماری عدلیہ دو دڑوں میں تقسیم ہے. جی تو کوئی ایک شخصیت ایسی ہے، ہمارا سپریم کمانڈر، ہمارا سپریم لیڈر، ہماری مملکت کا سربراہ، کیا عارف علوی صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ سب لوگوں کو بلا کے انہیں کہے کہ میں بڑا ہوں اور بڑے کا حکم آپ نے ماننا ہے، اور سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں گے؟ کیا وہ چیئرمین سینٹ کو بلا کے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بلا کے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعظم کو بلا کے یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان کو یہ نہیں کہہ سکتے. جب یاسمین راشد نے، میں آپ کو پتے کے اندر کی بات بتاؤں، یاسمین راشد اور عمران خان کے درمیان شدید دوریاں پیدا ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب اب نہ ان کا فون سنتے ہیں نہ انہیں فون کرتے ہیں. یاسمین راشد عمران خان کے 5 پیاروں میں تھی، لیکن جب انہوں نے صدر پاکستان کو کال کی، پتہ نا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے تو یاسمین راشد کی جو وہ آڈیو لیک ہو چکی ہے، انہوں نے صدر پاکستان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ وہ گرفتاری دے دیں، اندر سے بھی شیلنگ کی جا رہی ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، اور اس سے اگر کوئی پولیس والا ہلاک ہو گیا تو انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں گے، اور یہی وہ چاہتے ہیں. پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت یہی چاہتی ہے کہ کیجویلٹیز اور انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں. تو صدر پاکستان سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رول پلے کریں، آپ عمران خان صاحب کو کہیں کہ وہ تدبر کا مظاہرہ کریں اور گرفتاری دے دیں. صدر پاکستان نے اس میں ان سے حامی بھی بھری کہ میں کرتا ہوں، لیکن صدر پاکستان کی ہمت ہے کہ عمران خان کو کہیں کہ آپ گرفتاری دے دیں. وہ تو خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے مزاج کا لوگوں کو نہیں پتا. عمران خان مطلق العنان حکمران، ڈکٹیٹر، وہ اپنی پارٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، ٹیم کے اندر، ہر جگہ پہ ایک ڈکٹیٹر تھے عمران خان، اور آج بھی وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے. اچھا خیر، یاسمین راشد نے جب یہ کہا تو عمران خان صاحب ناراض ہو گئے یاسمین راشد سے، اور یاسمین راشد کا فون تک نہیں سنتے اور بڑے شدید ناراض ہیں عمران خان صاحب. انہوں نے واضح طور پر پیغام دے دیا یاسمین راشد کو کہ آپ نے غلط کیا تھا میرے خلاف جو فون کیا صدر مملکت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی ہمت ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھائے اور انہیں کہے کہ آپ عمران خان صاحب ٹمپریچر تھوڑا. عمران خان صاحب پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، پاپولر ترین لیڈر ہیں. اس سطح کا لیڈر بننے میں صدیاں لگتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، بینظیر بھٹو کے بعد یہ بہت بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. عمران خان کوئی مانے یا نہ مانے، میں بات کر رہا ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ اس بات کو ثناء اللہ بھی مانے اور مریم نواز بھی مانے. مجھے کیا ضرورت ہے ان کو منوانے کی؟ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت کے پاپولر ترین لیڈر ہیں. اس پاپولیرٹی کو آپ نے ملک اور قوم کے مفاد میں استعمال کرنا ہوتا ہے، قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ کہ ادارے تقسیم ہو گئے ہیں.
فوج تقسیم ہو گئی ہے اور اب یہ کہ عدلیہ تقسیم ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ساری تقسیم کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب اپنے رویے کو، اپنے لہجے کو، اپنے ٹیون کو اور اپنی پالیسی کو چینج کریں، فوری طور پر چینج کریں، قوم کو ایک جگہ پہ لائیں. عمران خان صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور یہ جو ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کو الٹا لٹکا دوں گا، ججز بھی ان کو بھی الٹا لٹکا دوں گا، آئی جی تم کو بھی الٹا لٹکا دوں گا. عمران خان صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا دھیرے چلیں اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے. ورنہ یاد رکھیے گا عمران خان صاحب کی پاپولرٹی اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی ڈگر پہ رہے تو انتخابات ہوتے یا نہیں ہوتے ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب دوبارہ حکومت نہیں بنا پائیں گے. یہ بات لکھ لیں آپ. پاکستان میں جس طرز کی سیاست ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج عدلیہ، صرف ایک عدلیہ ان کے بارے میں تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتی ہے. جب یہ بھی تبدیل ہو گیا اس کے بعد عمران خان صاحب کو زمان پارک والا گھر بھی ان کو بنا نہیں دے سکے گا، ان کو بنی گالا بھی بنا نہیں دے گا. لہٰذا ٹمپریچر کو کم کرنا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب نے پالیٹکس کرنی ہے، عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو بچانا ہے، عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بچانا ہے. کب تک وہ توشہ خانہ کیس، فارن فنڈنگ کیس، اپنی بیٹی ٹیرین والا کیس اور دہشت گردی جو کیسز ہیں ان سے کیسے بچتے رہیں گے، کب تک پناہ لیتے رہیں گے؟ پھر عمران خان صاحب بھی نااہل ہوں گے، ان کی پارٹی کالعدم جماعت قرار پائے گی اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ سارے نقصانات ہو سکتے ہیں اور ملک اور قوم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ درجہ حرارت کو، سیاسی درجہ حرارت اس کو کم کریں، مذہبی انتہا پسندی کی طرح نہ جائیں، کافر کافر فلاں کافر اور کافر واجب القتل ہے. اب یہ غدار غدار فلاں غدار اور جو غدار ہے وہ واجب القتل ہے، یہاں تک حالات کو لے کے نہ جائیں، وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.